وزیر اعظم سے قطری وزیر تجارت کی ملاقات، سرمایہ کاری اور تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ قطر کے وزیر تجارت و صنعت شیخ فیصل بن ثانی بن فیصل ال ثانی نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی۔ واضح رہے کہ قطری وزیر پاکستان قطر مشترکہ وزارتی کمیشن کے 6 اجلاس کی شریک صدارت کے لیے پاکستان کے دورے پر ہیں۔ وزیر اعظم نے ملاقات میں پاکستانی قطر تعلقات کی مثبت سمت پر اطمینان کا اظہار کیا، جو کہ مشترکہ عقیدے، اقدار اور باہمی احترام پر مبنی ہے۔ انہوں نے پاکستان کے ایک اہم شراکت دار اور بااثر علاقائی ثالث کے طور پر قطر کے کردار کو سراہا۔ ملاقات میں شہباز شریف نے توانائی، زراعت، غذائی تحفظ، انفارمیشن ٹیکنالوجی، سیاحت اور بنیادی ڈھانچے کی ترقی کے مواقع پر زور دیتے ہوئے دو طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری کے تعاون کو بڑھانے کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے پاکستان کی سرمایہ کار دوست پالیسیوں پر روشنی ڈالی اور قطری سرمایہ کاروں کو حکومت کے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل فریم ورک کے تحت تعاون کی نئی راہیں تلاش کرنے کی دعوت دی۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے مریم نواز کے خلاف مقدمہ خارج کر دیا۔ مریم نواز کی عدالت میں پیشی کے موقع پر نیب آفس پر حملے کے کیس میں بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے، جس میں انسداد دہشت گردی عدالت نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ سمیت دیگر کے خلاف مقدمہ اخراج کی پولیس رپورٹ محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے منظور کر لی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مریم نواز سمیت دیگر کے خلاف نیب آفس پر پتھراؤ کے الزامات ثابت نہیں ہوئے۔ دوران سماعت مقدمے کے مدعی ایڈیشنل ڈائریکٹر نیب چودھری اصغر عدالت میں پیش ہوئے اور استفسار کیا کہ مجھے مقدمہ اخراج پر کوئی اعتراض نہیں۔ اس موقع پر ایس پی معظم علی، ڈی ایس پی ذوالفقار علی بٹ، ڈی ایس پی محمد خان بھی عدالت میں پیش ہوئے۔ ان پولیس افسران نے بطور گواہوں تفتیشی مقدمے میں اپنا بیان ریکارڈ کروایا۔ گواہوں نے بیان میں کہا کہ مریم نواز اور دیگر کے خلاف الزامات ثابت نہیں ہوئے۔ ملزمان کے خلاف ٹرائل کے لیے شواہد موجود نہیں ہیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی مصر میں اعلیٰ قیادت سے ملاقاتیں، علاقائی سلامتی اور دفاعی تعاون پر گفتگو۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ SPR کے مطابق ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سلامتی کی صورتحال اور دفاعی تعاون پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ اس موقع پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا کہ مصر ایک برادر اسلامی ملک ہے۔ پاکستان اور مصر کے درمیان تعاون دونوں ممالک کے عوام کے مفاد میں ہے۔ یہ تعاون خطے میں امن و استحکام کے فروغ میں مددگار ثابت ہوگا۔ ISPR کے مطابق مصری وزارت دفاع کے دورے میں فیلڈ مارشل کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ مصری افواج کے دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ فیلڈ مارشل نے جامعۃ الازہر میں شیخ الازہر شیخ احمد الطیب سے بھی ملاقات کی۔ فیلڈ مارشل نے گمنام سپاہیوں کی یادگار اور سابق صدر انور السادات کی قبر پر پھول رکھے۔ اس موقع پر امام اعظم نے مسلم امہ کو درپیش چیلنجز پر اپنے خیالات کا اظہار کیا اور فیلڈ مارشل نے انتہا پسند نظریات اور اسلام کی مسخ شدہ تشریحات کے خاتمے کی ضرورت پر زور دیا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ شرکی نے کارساز حادثہ کیس کی ملزمہ کے خلاف امتناع منشیات کے کیس کی گواہوں کی گرفتاری کا حکم دیا۔ عدالت نے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کر دیے۔ ملزمہ اپنے وکیل کے ہمراہ عدالت میں پیش ہوئی۔ عدالتی حکم کے باوجود استغاثے کے گواہ غیر حاضر تھے۔ گواہوں کی غیر حاضری پر عدالت نے برہمی کا اظہار کیا۔ عدالت نے استغاثے کے گواہوں کی ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کر دیے۔ عدالت نے تفتیشی آفیسر کو آئندہ سماعت پر گواہوں کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دیا۔ عدالت نے مقدمے کی سماعت 27 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔ ملزمہ کے خلاف امتناع منشیات کا مقدمہ بہادر آباد تھانے میں سرکاری مدیت میں درج ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے سابق صدر عارف الوی کے صاحبزادے سمیت تحریک انصاف کے 2 رہنماؤں کے خلاف سفری پابندیوں سے متعلق عواب الوی اور آفتاب جہانگیر کی توہین عدالت کی دائر درخواست کی فوری سماعت کی استدعا منظور کر لی۔ عدالت نے درخواست کی سماعت 18 نومبر کو مقرر کر دی۔ عدالت نے فریقین کو نوٹس جاری کر دیے۔ وکیل درخواست گزار نے بتایا کہ امیگریشن حکام نے عدالت میں درخواست گزاروں کے نام کسی اسٹاپ لسٹ میں شامل نہ ہونے کا بیان دیا تھا۔ درخواست گزاروں کو دوبارہ بیرون ملک سفر سے روکا جائے گا۔ امیگریشن حکام نے بتایا کہ عواب الوی اور آفتاب جہانگیر کا نام PNIL میں شامل ہے۔ سندھ بار کونسل ضلع جنوبی کے امیدوار ناصر احمد کے اعزاز میں بیرسٹر جعفر عباس جعفری، جمشید علی خواجہ ایڈوکیٹ، تحسین منظور راجپوت ایڈوکیٹ، سعید ایڈوکیٹ، رانا عبدالسعید کی جانب سے سٹی کورٹ میں فرینڈ تقریب اور ناشتے کا اہتمام کیا۔ اس موقع پر ہزاروں وکلاء نے شرکت کی۔ کراچی بار ہائی کورٹ بار کے رہنماؤں نے بھی شرکت کی۔ وکلاء نے ناصر احمد کی کاوشوں کو سراہا۔ وکلاء کا کہنا تھا کہ ناصر احمد ریگولر وکیل ہیں، ان سے زیادہ وکلاء کے مسائل اور کوئی حل نہیں جان سکتا، انہیں خود وکلاء کے درپیش مسائل کا سامنا ہے۔ اب وقت قریب ہے کہ سندھ بار کونسل میں ناصر احمد جیسے ایماندار، دیانتدار اور محنتی وکیل کی ضرورت ہے جو خود مسائل کا شکار ہو، وہی وکلاء کے مسائل حل کرنے میں اپنا کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ناصر احمد نے ہمیشہ اپنے کام کو فرض سمجھ کر کیا۔ جمشید علی خواجہ کا کہنا تھا کہ ناصر احمد کو وکلاء کی بڑی تعداد نے انہیں سندھ بار کونسل کے لیے راضی کیا۔
جمشید علی خواجہ کا کہنا تھا کہ جو شخص عوامی مسائل کے حل کے لیے بڑھ کر حصہ لے اور بے لوث کام کرے دکھائیں. ناصر احمد ایڈوکیٹ میں اتنی صلاحیت ہے کہ وکلاء کے درپیش مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرے گا. ہزاروں وکلاء نے ناصر احمد کو ووٹ دینے کی یقین دہانی کروائی اور وکلاء کی تقریب میں دوسرے اضلاع کے امیدواروں نے بھی شرکت کی. مکمل تعاون کروانے کا یقین دلایا. خواتین وکلاء کی رہنما شازیہ مغل جو کسی بھی شہرت کے محتاج نہیں وکلاء میں مقبول ہے اپنی پوری وکلاء ٹیم کے ہمراہ تقریب میں شرکت کی. ناصر احمد، جمشید علی خواجہ، تحسین منصور، جعفر عباس جعفری نے وکلاء کا شکریہ ادا کیا. 10 سالوں میں سرکاری قرضہ جی ڈی پی کا 60 سے 71% ہو گیا ہے. پاکستان کا کل سرکاری قرضہ گزشتہ ایک دہائی کے دوران جی ڈی پی کے 10% سے زیادہ بڑھ چکا ہے، جو 2016 میں 60% سے بڑھ کر 2025 میں 71% ہو گیا تھا. تشویشناک طور پر مالی سال 2025 میں قرض کی ادائیگیوں نے کل خالص وفاقی محصول کا 89% استعمال کر لیا، جبکہ مالی سال 2023 میں یہ تناسب 120% تھا. جاپان کا قرض بمقابلہ جی ڈی پی تناسب تقریباً 200% ہے، جو پاکستان کی موجودہ صورتحال سے کہیں زیادہ ہے. لیکن پاکستان کے معاملے میں قرض کی ادائیگیوں کا بوجھ خالص وفاقی محصول کے لحاظ سے سنگین چیلنج بن گیا ہے. مختلف منظرنامے پیش کرتے ہوئے یہ تخمینہ لگایا گیا ہے کہ قرض بمقابلہ جی ڈی پی کا تناسب 2035 تک 85% تک جا سکتا ہے، جو کہ پارلیمنٹ سے تقریباً 2 دہائیوں قبل منظور کیے گئے مالیاتی ذمہ داری اور قرض کی حد بندی ایکٹ FRDLA میں طے شدہ حد سے کہیں زیادہ ہے. لاہور آج بھی دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں سر فہرست. کراچی کا 4تھا نمبر. فضائی آلودگی کے عالمی ادارے IQ Air کے مطابق جمعہ کے روز لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں پہلے، بھارت کا دارالحکومت نئی دہلی دوسرے، کلکتہ تیسرے اور کراچی 4تھے نمبر پر رہا. صبح تقریباً 9:30 بجے لاہور میں ایئر کوالٹی 312، نئی دہلی میں 206، کلکتہ میں 174 اور کراچی میں 173 ریکارڈ کی گئی. پنجاب ایئر کوالٹی انڈیکس کے مطابق چک جھمرہ کا فضائی معیار سب سے خراب رہا، جہاں ایئر کوالٹی 664 ریکارڈ کی گئی. فیصل آباد میں ایئر کوالٹی 579، رائے گڑھ میں 470، قصور میں 439 اور پتوکی میں 362 ریکارڈ کی گئی. ماہرین ماحولیات کے مطابق اس سطح کی آلودگی انسانی صحت کے لیے نہایت ہی نقصان دہ ہے. ملتان سلطانز کے مالک علی ترین نے PCB کا لیگل نوٹس پھاڑ دیا. علی ترین نے سوشل میڈیا پر ویڈیو پیغام جاری کیا جس میں انہوں نے کہا کہ PSL مینجمنٹ نے انہیں ایک لیگل نوٹس بھیجا اور اس لیگل نوٹس میں تنقیدی بیانات واپس لینے اور معافی مانگنے کا مطالبہ کیا گیا. فرینچائز معاہدہ ختم کرنے اور بلیک لسٹ کرنے کی دھمکی بھی دی گئی. علی ترین نے کہا کہ وہ لیگل نوٹس میں دی گئی دھمکیوں پر خاموش نہیں رہیں گے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں دھمکیوں سے چپ ہو جاؤں گا تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے. علی ترین کا ویڈیو پیغام میں کہنا تھا کہ PSL سے محبت ہے اور یہ لیگ پورے پاکستان کی ہے. مسائل کے حل کے لیے بیٹھنے کو تیار ہوں، لیکن آج تک رابطہ نہیں کیا گیا. میرے مسائل جاننے کے لیے کسی نے ایک کال یا ای میل نہیں کیا. یاد رہے کہ PCB نے معاہدے کی خلاف ورزی اور PSL کی شہرت کو نقصان پہنچانے کی مہم چلانے پر فرینچائز ملتان سلطانز کو نوٹس جاری کیا تھا.